السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے ہم سب کا۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تصور کریں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائے، یعنی ابھی اور بھی، تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں، والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث بھی ہوگا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ پوری دنیا میں ان 2 حلوں کے قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے۔ وہ دونوں کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہم انہیں وہ فیسلٹیز نہیں دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے، ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا، لیکن والدین کی کیوں ہوں گے؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو وہ سہولتیں دیں، ان کے ساتھ محنت کی، کیونکہ کوئی بھی بچہ حافظ قرآن، عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو، اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہوں، کیونکہ بچہ ہی حافظ نہیں کرتا، حفظ نہیں کرتا، ماں باپ کو شاید اس سے دگنا محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ اس کا ایک اعزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کسی نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ یعنی تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا جاتی تھی، کسی نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔
یعنی اگلی مہم کی طرف پھر چل پڑے۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو اس سے نا مسکین کی تعریف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا بھی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہیں۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف ہو، یعنی اس کے پاس ہو لیکن کافی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن ہے اور ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے، بچوں کا کوئی بزنس نہیں، کھانے کو بھی نہیں، تب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بنیادی ضروریات کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں جس کے پاس ڈیلی آمدنی ہو یا ماہوار اچھی رقم یا ویسے ہی اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر پر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے نا۔ یعنی بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مثلا کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت سے دعائیں کرتی ہے، بہت سے خواب دیکھتی ہے، میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا اور ایسا کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ آپ سوچئے کہ ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہوا، لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت و مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے ہی گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مجبور کر دیتا، تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا رہتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دینی یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکی کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا خیال رکھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا یہ کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا ہے تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے نا، تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں میں اللہ کو الزام نہ دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش کیوں آئی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا،
اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا عفو، درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کو الزام نہیں دینا، یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ رضیت باللہ ربا، یعنی جب دل بھر آئے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہوں تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کریں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس شخص کا دل بھی رضا بھر دے گا اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا فرمایا، یہ جو آ رہا ہے نا آیت نمبر 81 میں، جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا، یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ تو اللہ کی تعالیٰ کے احکامات شرعی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات، تکوینی احکامات ہوتے ہیں، یعنی جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کو تعمیل کرواتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں سارے کام کر رہے تھے، تو انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے، کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو۔ حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے نا، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں کوئی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ خضر علیہ السلام نے جب یہ کام کیے تو ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنا دی، اور یہ دیوار کیوں بنائی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کا باپ عالم تھا، ٹھیک ہے، اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھی، یعنی خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا، کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے نا۔ باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ کیا فرمایا، اور دیوار کے بعد یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اس کا صلہ آپ کو زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشی کی شکل میں دیکھیں گے، اور والدین کی نیکی اور ان کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں لیتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حقدار ہو سکتا ہے، یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں گے، جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی، اور پھر اولاد کی جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں،
ان کی دعائیں بھی جب اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے اور خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، تبھی بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے۔ اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت اور بچوں کی خیر، اور سب سے زیادہ تڑپ کر جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے، یہ نہیں کہ ماں کے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ظاہری معنی کے اوپر لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھا ہوں۔ اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہو تو ان کا باپ نیک تھا تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ ابن مصعب کہتے ہیں میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا، یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لیے، اور یہ نوافل فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں نا، زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یاد رکھیے اولاد کی پریشانی ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا، تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یاد رکھیے جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اکثر لوگ بچوں کو یہ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو، تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا، سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا، بچے نے کوئی چیز آگے پیچھے کی، ہیرا پھیرے کی ہے تو کہیں ہم نے ماضی میں تو نہیں کی تھی، کہیں بچپن میں ہم نے بھی ایسا غلط کام تو نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے نا تو اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے تو پھر آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تقدیر، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ سب کچھ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا عفو، درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کو الزام نہیں دینا، یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، میری رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ رضیت باللہ ربا، یعنی جب دل بھر رہا ہے نا، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہوں تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کریں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی پریشانی ہو تو یہی رضیت باللہ ربا۔ پھر فرمایا لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکی کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو
پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو، یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے خزانہ نکال لیں۔ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائیے، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات ہوتے ہیں، تکوینی احکامات، یعنی جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں سارے کام کر رہے تھے، تو انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کرتے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں کوئی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جب یہ کام کیے تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، کیونکہ انسان کی شکل میں کام کر رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بلا شبہ ہم نے اس زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کے ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ مہم پر چل کھڑا ہوا۔ حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کے حد تک پہنچ گیا، اسے معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ دوسری مہم پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسے ہی تھا، ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ تیسری مہم پر نکلا تاکہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کے کر کے خلا کو پاٹ کر دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ۔ حتیٰ کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کیا، ٹھیک ہے، اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا۔ تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی چادریں لا رہا ہے اور کوئی ان کو تپا رہا ہے اور کوئی تانبا پگھلا رہا ہے اور پھر کوئی الٹا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔
اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں نا اور اپنے ہی ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسرے سے تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے. ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ان کے آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے. ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کیا کہنا نہیں. جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بہت خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا. کچھ لوگ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اور کچھ لوگوں کو قریب کی چیز سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمیشہ صرف خود ہی کام کرنے کا نہ سوچیں، دوسروں کو بھی کام پہ لگایا کریں. اسی طرح گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی کام پہ لگائیں، اور اکٹھے کام کرنے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت کتنا خوبصورت اتنے اچھے انداز کے ساتھ گزر جاتا ہے. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے. جب میرے پروردگار کے وعدہ کا وقت آ جائے گا تو اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پھونکا جائے گا. پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا. کیوں؟ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہربانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی ان کی نیت، ارادہ، ہم غم سب کچھ کیا تھا؟ صرف دنیا تھی. اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا تھا. اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی پر، اپنی پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی ان کو کیا لگتا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا. تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریفیں کریں. یہ چیز نا بچپن سے ہی بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. ہم ایک جملہ بڑا بولتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یا میری ناک کٹ جائے گی، ہمارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پر ڈالتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ. لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہو گئے، اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں. کتنا عارضی سہارا ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں. لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریف کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اگر اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں. پھر اس لیے جو کچھ کریں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، صرف اپنے لیے نہیں. بچوں کے دل میں بھی اللہ کو خوف پیدا کریں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو. دوسری بات یہ کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. شرک اصغر وہ کیا چیز ہے؟ ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کو خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں تم ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. پھر
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کفار کے اچھے برے اعمال نہیں تولے جائیں گے، میزان مومنوں کے لیے یا پھر منافقین کے لیے۔ کفار کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا نا، تو جو کچھ اچھے یا برے کام کیے سب ہی برابر ہو گئے ان کے۔ پھر فرمایا یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میری رسولوں کو مذاق اڑاتے رہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی۔ یعنی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ پھر جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ یعنی جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ بوریت دنیا میں ہوتی ہے نا کیونکہ اس کا مزہ محدود ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو تھک نہیں جائیں گے، بور نہیں ہو جائیں گے جنت میں۔ بوریت جب ہوتی ہے نا جب ہمارے اندر انجوائے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جب ہم دیکھ ہی نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہماری جو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کی چیز ہو تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی ہیں نا اگر انسان انجوائے نہ کر رہا ہو۔ تو اس لیے جنت ایسی چیز نہیں ہے، جنت میں انسان بہت زیادہ انجوائے کرے گا۔ پھر فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ یعنی رب کی ملاقات کا شوق ہے نا تو اچھے اچھے کام کرو، بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے۔ رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، کوئی دکھاوا نہ کرے، کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے، سب کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ رب العزت کے لیے۔ سورۃ مریم۔ بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، چپکے چپکے یعنی دل ہی دل میں پکارا، اور کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہا۔ یعنی پکارنے کا انداز ہے نا یہ، اللہ کو پکارتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کا بھی دکھ بھی بتانے چاہیے، اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہ رہا ہوں۔ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا، اب دیکھیں نا جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ کبھی محروم نہ رہا، تو عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جاتی، میری نہیں سنی جائے گی، لہٰذا دعا
کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی محروم نہیں رہے، ہمیں یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل ہوں گی، کتنے پر امید ہیں یہ۔ اور یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں بہت سی دعائیں ان کو قبول بھی ہوئی ہوں گی، تو اس بنا پر کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان کو تو بھول جاتے ہیں نا، ان کا ذکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، جو مانگا وہ سب دیا، تو آئندہ بھی دے گا۔ مثبت سوچ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان کو بہت سے غموں فکروں سے نجات دیتی ہے۔ دعا کا ایک ادب ہے نا کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے ہیں، اللہم انت عبدی وانت نصیری بک احول بک اصول بک اقاتل، یہ اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے لڑائی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور پوری یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا تو دعا قبول کر لے ورنہ نہیں تو نہیں۔ بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار سے پسندیدہ انسان بنانا۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کیا ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں۔ انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی جائیداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون، یا ان کا مال و متاع کون دیکھے گا، نہیں، انہیں فکر یہ تھی کہ ان کے اس مشن کا وارث کون بنے گا۔ یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرے بعد کون بلائے گا، اور میں اب تک اپنے خاندان اور اپنی بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، اس کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو اس کام کو آگے لے کر چلے گا، تو مجھے ہی بیٹا عطا کر جس کی میں ایسی پرورش کروں جس مشن کا وارث ہو جائے۔ یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو جواباً فرمایا، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے بیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور یہ بالکل یونیک نام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، انہیں بیٹا دیا، اور اس کا نام بھی خود رکھا، اتنی اچھی طرح دعا قبول کی۔ پھر فرمایا، زکریا نے عرض کی، میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا۔ زکریا نے عرض کیا، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا، مسلسل 3 رات تک۔ پھر فرمایا کہ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا، زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح اور شام تسبیح بیان کرو۔ اور اس سے کیا پتہ چلا تھا کہ ان کو جو کہا جا رہا نا کہ آپ کی جو ہے بات نہیں کر سکیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ اب ان کی جو ہے نا زبان بند ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ ہی کی تعریف بیان کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی
مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور فی الواقع پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھے سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ تھے۔ کیا تھے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بھی ہیں اور سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز دی جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھی اور اس کام کے لیے ضروری تھی، ان سب صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے اور اس دن بھی جب وہ مریں گے اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے 3 موقع بڑی وحشت کے موقع ہوتے ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ وہ اب تک وہ کہاں تھا؟ بہت نرم جگہ میں سو رہا تھا۔ اتنی نرم جگہ میں ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے، اتنا گرم جگہ پر ہوتا ہے، ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوسرے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ موت کا نزا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں اور کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وحشت کا دن ہوتا ہے نا۔ تیسرے جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ان تینوں اوقات میں وحشت نہیں ہوگی۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے ہم لوگ کہ اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن، قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو، ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نوازنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اور اے پیغمبر اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی۔ اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح فرشتہ کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ بولے میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی۔ پھر زچگی کی درد انہیں ایک کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کر جائیں گی کہاں، اور وہ خود اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی، تو ایک نیک پاک دمن عورت سے ایک ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا نا، تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا، غمگین بھی تھی اور تکلیف میں بھی تھی، پریشان تھی، یعنی فزیکلی بھی تکلیف میں اور ایموشنلی بھی۔ پھر فرمایا کہ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، آپ پر تازہ پکی کھجوریں آئیں گی۔ یاد رکھیے رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی کھجوریں تھیں لیکن ہلانی خود پڑے گی۔ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے نا، اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی ان کو کرنی پڑی تھی، اور یہ اس لیے بھی کہ اس وقت ایک ورزش بھی ہو جائے اور طاقت بھی ملے۔ زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین چیز ہے، پانی اور کھجور۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اتنے لمبے دن کے بعد پانی اور کھجور کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سیراب ہو گئے اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا برکت ہے رمضان کی، اور کیا برکت ہے سحری کھانے کی، اور کیا برکت ہے افطاری کی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا پس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔
اب آئے گی الزامات کی وہ چھاڑ، اس کے جواب میں خاموشی، کتنا زبردست حل بتایا گیا۔ ان کی شریعت میں چپ کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے۔ اصل عبادت یہی ہوتی ہے نا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کو اس وقت پر کر لینا، یہی اصل چیز ہے، یہی اصل اطاعت ہے۔ اس میں عقل اور میں تو ساری چیزیں کام نہیں کرتی ہے نا، لاجک وغیرہ بھی کام نہیں کرتی، اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کس مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا روک دیں، افطاری کے وقت بھوک روک دیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں، بس چپ رہنا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئی تو وہ کہنے لگے، مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، گود میں جو بچہ ہے، پنگوڑے میں جو بچہ ہے، اس کو نبوت عطا کر دی گئی کہ بڑا ہو کر اس کا کام ہو کیا ہوگا۔ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کہلوایا گیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے نا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، تو اس کو سورۃ مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے، کس قدر واضح الفاظ ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں۔ نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ کیا فرمایا، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ والدین نہیں، صرف والدہ، کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں نا ان کے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد۔ اللہ کی عبادت میں صلاۃ اور زکوٰۃ، پھر ماں کے ساتھ اس نے سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، ان صفات کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا یہاں پہ؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی، اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے۔ آپ کسی وقت بھی جا کر مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے، گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا اہتمام ہے نماز کا۔ پھر دوسری طرف زکوٰۃ بھی منمانے طریقے جو دینا ہے، چیریٹی میں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے یا رب، آمین۔ پھر فرمایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جب میں مروں گا اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہی عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی کیا ہے؟ حسرت کا دن، یوم الحسرت۔ حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کا، اور ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی اور اس سے پکڑنا ممکن نہ ہو۔ کوئی بھی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز اس سے فوت ہو جائے، تو قیامت کے دن یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں اس کام میں کیوں پڑی رہی، میں نے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ زندگی کیوں نہ اختیار کی۔ یاد رکھیے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس پر یعنی کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہے۔ اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے یا پھر بائک پر ہوں کہیں پر بھی ہوں، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کی ساری رات میں عبادت لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے، یعنی بڑے سچے انسان تھے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں نا جو سچ بولنے والا اور سچ پر قائم رہنے والا، اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی، قیامت کے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھاتی ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر غور کریں تو کیا بات ہو رہی ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، مسلسل یہ دیکھیں آیات جو ہے وہ یا ابتی سے شروع ہو رہی ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں۔ والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا ہو تو پیار اور محبت سے سمجھائیں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مجرم کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب لازم ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ کتنی زبردست لوجک دی ان کو۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتی ہو، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ کتنا بڑا توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے انہیں استحقاق عطا کیا، اور اس کے بعد یعقوب بھی ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سربلند کیا تھا۔ نیز اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجیے، بلا شبہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا۔ یہاں پہ کیا سمجھ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچوں کا ذکر نہیں آیا بلکہ بھائی کا ذکر آیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کا ذکر آیا اور ان کے خاندان کا بھی ذکر آیا۔ پھر فرمایا کہ اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا۔ نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ آدم کی اولاد سے ان لوگوں سے تھے جنہیں
ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں نا آیات کو، اگر آپ غور کریں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس طرح سے لے کر نہیں چل سکتے، لیکن بہت ہی خوبصورت آیات ہیں دعا کے معاملے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح پکارنا ہے رب کو۔ یہاں 59 میں نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو نماز چھوڑ دے اور دنیا کے پیچھے لگ جائے، دنیا 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 ہر وقت، فسوف یلقون غیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے، جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا، اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے، یا پھر پڑھنا ہے تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔ اچھا یہ نا ذرا نوٹ کر لیں، یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا کہنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے، لیکن جو پڑھے ہی نہیں ان کی موت کا منظر کیا ہوگا؟ فرمایا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت جب آئے گا، اس دن تیرے رب کی طرف روان کی ہے، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یاد رکھیے وہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، سر اس کا جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے فرمایا البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہو گئے، ان کی ذرا بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں، بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کیا کریں ہمیشہ۔ پھر فرمایا اس جنت میں امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اور وہاں انہیں صبح اور شام ان کا رزق ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ کس کو کہا ہے؟ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو پرہیزگار ہو اس کو ملے گی جنت، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اے نبی ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کا بغیر نازل نہیں ہوا کرتے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائے۔ کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔
تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہو. یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے نا، اور اس پل سے گزرتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے. یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگی، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا کہ نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے. ہمیں سے کتنے لوگوں کا یہ غم ہے کہ میں پل صراط کیسے گزروں گا، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط آسان ہو جائے گی. ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر وہ رونے لگتے. تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہوں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے. تو فرشتے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کرواؤں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف لوہے کے کنڈیاں ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی. وہاں پہ کیا ہوگا؟ اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ متقی لوگوں کو اس سے بچا دیا جائے گا. وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے پل رینگتے ہوئے. تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا. اللہ ہمارے لیے بھی گزرنا آسان فرما دے یا رب آمین. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے، مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں. آپ ان سے کہیے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے جاتے ہیں تاکہ جو یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. یہ جہنمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور جو لوگ راہ راست پہ چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں. اور الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. یعنی نیکی کے رستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے جو شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. والباقیات الصالحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا
وقال لأوتين مالا وولدا، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ ہے یا غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، مال اور اولاد اور ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں۔ استغفر اللہ۔ سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے وہ رحمان کے مہمان بنے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھڑم سے گر پڑے۔ اس بات پر انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں ہو کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کی حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ پھر فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کے پیارے بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، پوری دنیا محبت کرنے لگتی ہے نا ان سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو پکار کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبریل آسمان میں پکارتے ہیں، پھر اہل زمین میں اس کی محبت نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر یہی بغض اس کے لیے اہل زمین میں نازل کیا جاتا ہے۔ آج بھی صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر کیا فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی کون ہیں؟ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کے پیدا کیا۔ رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑ رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات بالکل بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے؟ یہ اصل میں واقعہ نا مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا ان کے ساتھ۔ شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راستے کا پتہ ہی چل جائے۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طویٰ کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ پھر فرمایا
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا، اللہ کی عبادت کرو، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی میسج دیا۔ نماز کی اہمیت بھی آپ سے پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز قائم کرنا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے، لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا ذکر پسند نہیں ہوتا نا، موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو نا، جب باتیں ہوتی یہی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اصل میں یہی کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، خود اپنے آپ کو سنانے کی، کیونکہ یہ یقینی حقیقت ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اور اسے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی نا، عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور اللہ نے اس لیے پوچھا تاکہ وہ متوجہ ہوں، اس کی اہمیت جانیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، یعنی وہ فائدے بتا رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اسے نیچے پھینکو۔ پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو ایک دم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ وہ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ دوسری نشانی ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہاں پر کیا کہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میری زبان سے لکنت یعنی گرہ جو ہے وہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ جب سینہ کھل جاتا تھا، شرح صدر ہو جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، حق کو قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ مجھے سمجھ آ جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میری بزدلی ختم ہو، میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو، اور آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہوں اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں۔ چاہے کوئی رشتہ ہے لینے جا رہے ہوں، رب اشرح لی صدری پڑھا کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں، یعنی میری کمیونیکیشن آسان ہو جائے، میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ دوسروں کو سمجھ آ جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ بات شروع ہی کرتے ہیں اور دوسرا بھڑک اٹھتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، ابھی تو بات شروع ہی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جو دوسرے کو بری لگی اور آپ کا ایسا کوئی مقصد بھی نہ ہو، تو لہٰذا ہر موقع پر یہ دعا بہت فائدہ دیتی ہے۔ پھر فرمایا اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ یہ ہے شرح صدر کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا، دوسروں سے کام لے لینا، دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا۔ پھر فرمایا تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں، بلا شبہ تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی ساری دعائیں جو ہے قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔
اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صرف انہی تک بات پہنچی تھی کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق پر میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، یعنی کہ تیرے دشمن بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، یہ مطلب، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح کی پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کام کرو لیکن ساتھ میں ذکر کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا نا۔ ہاں فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ آپ دیکھیں فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، تو سوچے ذرا پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ ہم سب کو ہمیشہ پولائٹ بولیں، آرام سے، مشکل سے مشکل بات بھی آرام سے کریں، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا یقیناً اس کو دنیا آخرت کے خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا، اور نرم گفتگو کی وجہ سے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے، اس لیے اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں۔ ان دونوں نے عرض کیا پروردگار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ فرعون نے جواب دیا موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون؟ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے لیے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کرے، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاش کے وقت جمع ہوں۔ چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلہ پر آ گیا۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم پر افسوس، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں، لہٰذا اپنے سب تدبیریں اکٹھی کرو اور
متحد ہو کر مقابلہ میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا۔ پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی، اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت بھی جادو کے توڑ کے لیے، آیت نمبر 69 بہترین آیت ہے۔ اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ پر توکل کرے، مسنون اور شرعی وظائف اور اذکار پڑھے، اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا باذن اللہ۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر پہ سخت سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر ہے۔ کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ یعنی تو اہل ایمان جو ہے نا وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ نیکی کا کام کرنے کو نکلے، اور پھر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی مثلاً اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پر چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے ہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھانا چاہیے۔ پھر فرمایا اور بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اتنی خوفناک بات ہے یہ کہ نہ مرے گا اور نہ بھی جیے گا۔ یعنی توبہ نہیں کی، کفر پر رہا یا گناہوں کے اندر لت پت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ وہاں کی زندگی زندگی نہیں ہے اور موت موت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور جو مومن بن کر آیا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بلند درجات ہیں۔ اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا۔ کہتے ہیں سارے بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا کہ جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، یعنی پوری طرح پانی کے نیچے آ گئے سارے کے سارے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہے نا۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں۔ تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ کتنا چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا،
کتاب دینے کا وعدہ دیا اور تم پر منو اور سلوہ اتارا اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ گر کر ہی رہا۔ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اب اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ یعنی عجلت جو ہوتی ہے ویسے پسندیدہ نہیں ہے، جلد بازی جو ہے، لیکن نیک اعمال، نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے دوسروں سے بھی، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصہ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ لہٰذا تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے، تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا تھا، یعنی طور پر جو چلے گئے تھے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس سے بیشتر ہارون نے انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کا جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، پھر اشبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میری حکم کے اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کے لحاظ نہ رکھا۔ تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصہ میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی، فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کہا، موسیٰ علیہ السلام آتے ہی فیصلہ کریں گے، میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، سمجھایا ضرور مگر سختی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ سامری کی طرف متوجہ ہو کر، بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا، جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی بھی نہ ٹل سکتا تھا، اور اپنے الہ کی طرف جو دیکھو جہاں سے آگے تو معتکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامری کی تو سزا دی جا رہی ہے نا سامری کو، اور وہ سزا موت تک کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کی پاگل پن کی حرکتیں کر کے کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اور پھر یہ کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو وہ دنیاوی فائدہ کے لیے رکھ دیتے، لیکن اب اس کے ساتھ آلہ کا کانسیپٹ وابستہ ہو گیا ہے نا الہ کا، لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا، تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یاد رکھیے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ذکر قرآن عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا۔ اور منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھنا ہی نہیں۔ گویا وہ قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ کتنی بڑی سزا پائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا یہاں پر؟ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، یعنی دنیا میں بس اتنا ہی ٹھہر کر آئے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ یعنی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی لگے گی۔ یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں، 60 سال 70 سال 100 سال، وہاں جا کر انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا 1 دن، ایک ہی دن۔ اللہ اکبر، اتنے سال گزارنے کے بعد ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، کتنی تگ و دو کر رہے ہیں ہم۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، یعنی کوہ ہمالیہ اور ماؤنٹ ایوریسٹ یہ سارے غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے، یعنی بالکل پلین میدان ہوگا۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی، اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکے گا۔ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ ہر کوئی اٹھ کر سفارش نہیں کرنے لگے گا، اور اگر کوئی دنیا میں کہے کہ کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تو اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھیے۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ اذن مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وہ لوگ اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتے ہیں لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے، یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے اور جو پیچھے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ سب چہرے زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ قرآن عربی زبان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل ہوتا ہے کہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، کیونکہ عربی کے لیے الفاظ دل پر عجیب طرح اثر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بس اللہ بادشاہ حقیقی ہے، بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، وقل رب زدنی علما، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور جب ہم نے علم عطا کر اس سے بیشتر ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول کر ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا، لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی اور نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی اور نہ دھوپ۔ پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟
اصل میں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہ پڑے، اگر کچھ کرنا بھی پڑے تو کر دیجیے، تو وہ اس لالچ میں آگے کہ اچھا زیادہ دیر جو ہے وہ جئیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کا مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگ گئے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی لہٰذا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جب میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی، مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندگی گھٹن کا شکار رہے گی، نہ اطمینان قلب ہے اور نہ شرح صدر۔ ظاہری خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، ساری نعمتیں، مرضی کا لباس پہنتا ہے، مرضی کا کھانا کھاتا ہے، مرضی کے ملک اور شہر میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی، حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے۔ تو معیشت دن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں، اور ہر اژدہے کے ساتھ 7 سر ہوتے ہیں، اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔ پھر فرمایا وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے گا اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے بیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا۔ لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اور اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی کیا آ رہا ہے یعنی یہاں پہ پیچھے بھی آیا تھا نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے تو آپ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے، تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے کیا کرنا، تسبیح کریں، خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے ایسے اوقات میں تسبیح کرنا۔ پھر فرمایا اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پر نہ ریچھیں۔ اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ دیکھیں جو آیت نمبر 132 میں فرمایا جا رہا ہے نا کہ تمہیں انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی
پڑھوانی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیا آ رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں اور اس کی فکر بھی کریں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جسے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر کے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے. کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوان ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.